اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سامعین، جنات کے بارے میں ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، جیسا کہ جنات کس دن پیدا کیے گئے، جنات کو زمین پر کب آباد کیا گیا، جنات زمین پر کتنے سالوں تک آباد رہے، جنات کو زمین سے کب اور کیوں نکالا گیا اور کس نے انہیں زمین سے بھگایا، جنات کی کتنی اقسام ہیں اور جنات کی کس قسم سے حساب کتاب ہوگا، کتنے جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اس جن کا نام کیا ہے جو نوح علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا رہا۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ جنات زمین پر 7,000 سال تک آباد رہے۔ جنات زمین پر آباد ہوئے تو ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ انہوں نے زمین پر فساد کیا، خون بہایا اور قتل و غارت شروع کر دیا۔ ابلیس جو اس وقت تک بہت مقبول بارگاہ الہی تھا، اسے حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جا اور جنات کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دے۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنات کو مار مار کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ جنات کی پہلی قسم وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ جنات کی دوسری قسم سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جو انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ تیسری قسم کے جنات یعنی جو انسانوں کی طرح رہتے ہیں، ان کی تعداد میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 جن تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 9 جن تھے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ 60 اونٹوں پر زمین پر آئے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حسی، نمبر 2 حسا، نمبر 3 منڈی، نمبر 4 ساسر، نمبر 5 ناصر، نمبر 6 اللہ دو بیان، نمبر 7 اللہ حتم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنات نے ذات و توشہ طلب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں کو ان کے لیے توشہ اور گوبر کو ان کا چارہ مقرر فرمایا اور فرمایا ہر ہڈی ان کے ہاتھ لگتے ہی ایسے ہو جائے گی جیسے اس وقت تھی جب یہ کھائی گئی تھی، یعنی گوشت والی ہو جائے گی، اور گوبر میں بھی وہی دانے پائے جائیں گے جو اس وقت تھے جب ان کو کھایا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک بوڑھا شخص لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حامہ بن علیم بن علاقیس بن ابلیس ہوں۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کے بعد ہر نبی سے ملتا رہا ہوں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔